بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر ایمان لانا عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت کہلاتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ خاتم النبیین ہونا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بنیادی صفت اور آپ کا امتیازی وصف ہے۔ اسی کے چلتے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی انبیاء میں اخیر آنے والا، میں حاشر ہوں، اب میرے بعد حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور تم لوگ خاتم الامم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میری مسجد ان مسجدوں میں جو انبیاء بناتے تھے آخری مسجد ہے، اب نبیوں کے ہاتھ سے بننے والی کوئی دوسری مسجد قیامت تک نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ کی نبوت اور دیگر انبیاء کی نبوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلے کے جتنے انبیاء تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر ایک کی نبوت محدود وقت کے لیے تھی اور محدود جگہ کے لیے تھی، مخصوص جگہ کے لیے، مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اور جب نبی چلے جائیں تو ان کے بعد دوسرے نبی آتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر نبوت ہے، وہ قیامت تک کے بسنے والے ہر فرد کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب ہر ایک کی کامیابی جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی اتباع میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، اور ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، وختم بہ النبیون، اور میرے اوپر نبوت کو ختم کیا گیا ہے۔ کبھی فرمایا یہ ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ کے نام نے مختلف پیرائے سے بار بار امت کو سکھایا ہے تاکہ کوئی در انداز کر لے